نستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله والله واسع عليم وقال الله تبارك وتعالى في مقام الآخر فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد از خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر بلغ العلا بکمالہ کشف الدجى بجمالہ سارے مل کے بلغ العلا بکمالہ کشف الدجى بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ سر لامکاں سے طلب ہوئی سوئے منتہا وہ چلے نبی کوئی حد ہے ان کے عروج کی بلغ العلا بکمالہ اور باخدا خدا کا یہی ہے در نہیں اور کوئی مفر مقر بخدا خدا کا یہی ہے در نہیں اور کوئی مفر مقر جو وہاں سے ہو یہی آ کے ہو جو یہاں نہیں تو وہاں نہیں ہاں جو یہاں نہیں تو وہاں نہیں اور کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں غوث اعظم بمن بے سر و ساما مدد غوث اعظم بمن بے سر و ساما مدد قبلہ دین مدد کعبہ ایماں مدد بحق خواجہ عثمان ہارون مدد کن یا معین الدین چشتی مدد کن یا معین الدین چشتی مدد کن یا امام ابو الحسن شاذلی محبت کے ساتھ ادب و احترام کے ساتھ روح کو حاضر کر کے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ عقیدت میں محبتوں کا نذرانہ کچھ اس طرح پیش کریں الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا خاتم النبیین رب کریم آپ کو اور مجھے بھی دونوں جہاں کی خوشیاں عطا فرمائے دونوں جہاں کا سکون عطا فرمائے دونوں جہاں کی برکتیں عطا فرمائے ماشاءاللہ آپ حضرات جو علم سیکھنے کی نیت سے اور علم دین کے شوق سے گھروں سے نکل کر پہلے جمعے کے دن مسجد میں تشریف لاتے ہیں رب کریم اس حدیث کی برکتیں آپ کو عطا فرمائے کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو شخص جمعے کے دن غسل کر کے جو کپڑا میسر ہو استطاعت کے مطابق صاف ستھرے کپڑے پہن کر مسجد میں پہلے آ جاتا ہے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ رب کریم اس کو اپنی بارگاہ سے ایک اونٹ صدقہ کرنے کا ثواب عطا فرماتا ہے اور فرمایا جو دوسرے نمبر پر آتا ہے اس کو گائے صدقہ کرنے کا ثواب عطا فرماتا ہے جو تیسرے نمبر پر آتا ہے اس کو بکری صدقہ کرنے کا ثواب پھر جو پانچویں نمبر پہ تو اس کو مرغی اس طرح سے اس کا ثواب کم ہوتا رہتا ہے یہاں تک کہ جب امام خطبے کے لیے کھڑا ہو جاتا ہے تو وہ ثواب لکھنے والا فرشتہ اپنی کتاب کو بند کر کے امام کے خطبے کو سننے کے لیے تشریف فرما ہوتے ہیں تو اندازہ کریں کیا فضیلت ہے اور
خطبے کے وقت جو اذان ثانی دی جاتی ہے اس وقت سے لے کر خطبے تک بندے کو چاہیے کہ وہ کوئی کام نہ کرے، نہ پھلانگے نہ آگے جائے، جہاں میسر ہے جگہ وہاں بیٹھ جائے اور توجہ کے ساتھ خطبہ سماعت کرے، توجہ کے ساتھ خطبہ سماعت کرے۔ تو ایک جمعے کی بڑی فضیلت ہے۔ اللہ کریم آپ کا آنا اور ہم سب کا یہاں جمع ہونا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ آج جو آیت طیبہ میں نے پڑھی توجہ طلب آیت ہے اور سمجھنے کی ضرورت ہے۔ میرا رب قرآن مجید کے اندر سورہ نور میں ارشاد فرماتا ہے وَأَنكِحُوا الْأَيَامَ مِنكُمْ، تم میں سے چاہیے کہ تم نکاح کرو، لوگوں کو مسلمانوں کو چاہیے کہ کیا کرے، نکاح کرے۔ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ، جو نیک عورتیں ہیں ان سے نکاح کیا جائے۔ فرمایا إِن يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ، اگر تم فقیر ہوگے اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل سے غنی کر دے گا۔ ہاں یہ مت سوچو کہ نکاح کر کے میں مشکل میں آ جاؤں گا، نکاح کر کے میری زندگی مشکلات کے در پہ آ جائے گی اور مشکلات مجھے اپنے دامن میں بسا لے گی۔ نہیں، میرا تو رب فرما رہا ہے کہ اگر نکاح تم دین کی وجہ سے کرو گے تو اللہ تمہیں غنی کر دے گا، اللہ تمہیں غنی کر دے گا۔ اور دوسری جگہ پہ فرمایا فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ، جو عورتیں تمہارے لیے نکاح کا پیغام لے آئے جو تمہیں پسند آ جائے دین کے مطابق، تو فرمایا ان سے نکاح کرو، 2 2 3 3 4 4۔ مرد کو 4 شادی تک کی اجازت ہے، لیکن اجازت تب ہے، یہ بات بھی یاد رکھیے گا، کہ جب وہ 2 میں 3 میں عدل اور برابری قائم کر سکے۔ قائم نہیں کر سکتا اپنے شوق کی بنیاد پر، یہ کرنے کی اجازت نہیں ہے اس کو۔ وہ کھانا ہی نہ کھلا سکے، نانا نفقہ ہی نہ دلا سکے، بلکہ بیوی کو کام دھندے میں لگایا ہوا ہو، تو پھر اس مرد کو چاہیے کہ نکاح نہ کرے، ڈوب مرے۔ سے ہماری بات ڈوب مرنے کا مقام ہے اس مرد کے لیے۔ تو لوگ بڑے مزے سے یار اسلام میں تو 4 شادی، بالکل اسلام میں 4 شادی کی اجازت ہے، لیکن 4 شادی کی اجازت اس کے قوانین اور اسلام کے احکامات کے مطابق ہے، اپنے مرضی کے مطابق نہیں ہے۔ فرمایا فَإِنْ خِفْتُمْ، اگر تمہیں خوف ہو کہ تم اعتدال، برابری اور حقوق پرووائڈ نہ کر سکو، تو پھر ایک ہی پر اتفاق کرو، پھر ایک ہی پر اتفاق کرو۔ نکاح یہ ایک واحد عمل ہے، میں آپ کو بات بتا دوں کہ جب کوئی عبادت نہیں تھی تو نکاح موجود تھا، نکاح کی عبادت تھی۔ جب کوئی عبادت نہیں تب بھی نکاح کی عبادت موجود، اور جب کوئی عبادت نہیں ہوگی تب بھی نکاح ہوگا، تب بھی نکاح ہوگا۔ آپ دیکھیں کوئی عبادت نہیں، نماز نہیں، روزہ نہیں، زکوٰۃ نہیں، حج نہیں، لیکن حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت اماں حوا کے درمیان نکاح کی سنت موجود ہے، نکاح موجود ہے۔ اور مرنے کے بعد کوئی نماز نہیں، کوئی روزہ نہیں، کوئی حج نہیں، بندہ جنت میں سیر کر رہا ہوگا، لیکن اس وقت بھی نکاح موجود ہوگا کہ اگر بندہ چاہے تو اپنی مرضی سے جس مومنہ عورت سے چاہے نکاح کر سکتا ہے، جس حر سے چاہے نکاح کر سکتا ہے۔ تو یہ ایک واحد نکاح کا ایسا عمل ہے کہ جو تمام عبادتوں سے پہلے عبادت ہے، اور مرنے کے بعد جب تمام عبادتیں ختم ہو جائیں گی لیکن یہ عبادت موجود رہے گا، اپنے حسن پر یہ عبادت موجود رہے گی۔ میرے آقا علیہ السلام کی حدیث ہے، حضور علیہ السلام نے فرمایا النکاح من سنتی فمن رغب عن سنتی فلیس منی۔ میرے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ نکاح میری سنت ہے۔ نکاح کیا ہے؟ میری سنت ہے۔ اور فرمایا جس نے میری سنت سے منہ پھیرا وہ مجھ سے نہیں، ہاں وہ مجھ سے نہیں۔ اور میرے آقا علیہ السلام کی حدیث ہے کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ میری سنت پر عمل کرنے والا، اس کو زندہ کرنے والا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو 100 مجاہد کا ثواب عطا فرمائے گا، 100 شہیدوں کا ثواب عطا فرمائے گا۔ کیوں؟ اس کی کیا وجہ ہے؟
100 شہیدوں کا ثواب ایک سنت کو زندہ کرنے پہ کیسے ہے؟ میرے بھائی لازمی سی بات ہے، جس دنیا میں ہم رہ رہے ہیں، جس پرفتن زمانے کے اندر ہم سروائیو کر رہے ہیں، زندگی گزار رہے ہیں، لازمی سی بات ہے کہ جب آپ ایک سنت زندہ کرنے پہ لگیں گے، ایک سنت پر عمل کرنے لگیں گے، تو آپ کو 100 بار قتل کیا جائے گا، 100 بار آپ کو لوگ طعن و تشنیع کریں گے، 100 بار آپ کی عزت اور آپ کی ذلت کا سبب بنیں گے، 100 بار آپ کو ستایا جائے گا۔ آج دیکھیں نا کہ اگر نکاح کا معاملہ گھروں میں ہو، کس طریقے کے رسم و رواج، کس طرح کی پابندیاں، کس طرح کی دشواریاں، لاک ڈاؤن ہونے کی صورت میں بھی لوگوں کی خواہشات میں کسی قسم کی کمی نہیں آئی۔ بولا حال میسر نہیں ہے تو بولا میدانوں کا حال بنا دو، لیکن پیسہ میں خرچ کرنا، یار اللہ نے تمہیں موقع دیا، تم ایسی کر لو شادی۔ اچھا بڑے بڑے بزنس مین، مطلب بڑے کاروباری دماغ کے حامل لوگ جو پیسہ خرچ کرتے وقت یہ سوچتے ہیں کہ یار اگر میں 1 لاکھ روپے لگا رہا ہوں تو 1 لاکھ روپے کا مجھے پروفٹ ہونا چاہیے۔ یعنی ایسے سے بھی لوگ ہم نے دیکھے کہ جو اپنے حساب کے مطابق اتنا پیسہ لگائے، اتنا پیسہ نہ ملے تو پھر کیا فائدہ۔ لیکن جب وہ شادی بیاہ کا معاملہ آتا ہے تو کروڑوں روپے خرچ کر دیے جاتے ہیں۔ ان سے پوچھیں نا ذرا 1 کروڑ روپے تو نے خرچ کیا، تجھے ملا کیا؟ صرف آپ ان سے یہ پوچھیں گے یار میری ناک بلند ہو گئی ہے، ناک اونچی ہو گئی ہے میری، بس۔ ناک تیری کبھی بھی نیچی نہیں ہو سکتی، جب اللہ اونچا کرنا چاہے گا تب اونچا ہوگا۔ جس کو رب عزت دینا چاہے اسی کو دے گا، جس کو ذلیل کرنا چاہے اس کو ذلیل۔ ہم اپنے ناکوں کی سلامتی کے لیے، اپنے ناک کی سلامتی کے لیے اتنے پیسے بلا وجہ میں خرچ کر دیتے ہیں۔ لوگوں کا آپ طریقہ دیکھیں۔ شادی ابھی وہ ہمارے استاد صاحب کہتے تھے کہ شادی جو ہے نا، بہتر شادی وہ ہے جو 3 نقطے کے بغیر ہو، شادی کے 3 نقطے کے بغیر۔ شادی میں کتنے نقطے؟ شین میں 3 نقطے، 3 نقطے ہٹا دے تو کیا ہوتی ہے؟ سادی۔ کیا ہوگی؟ شادی وہی کامیاب ہے جو سادی کے ساتھ ہو، سادہ شادی ہو۔ اور حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، آپ فرماتی ہیں میرا آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، حضور کی حدیث ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں سب سے کامیاب نکاح وہ ہے جس میں جتنا کم خرچہ ہو۔ سب سے کامیاب نکاح وہ ہے جس میں جتنا کم خرچہ ہو۔ آج ہم نے خرچوں کے انبار لگا دیے، خرچوں کے انبار لگا دیے، اور بلا وجہ کے خرچے تو اتنے ہیں کہ جس کی کوئی حد نہیں، مشکلات قائم کر دی ہم۔ لوگ پوری زندگی بیسیاں لگا کے لاکھوں لاکھ روپے جمع کر کے، اس کے بعد میں نے ایسے بھی لوگ دیکھیں گے جنہوں نے اپنی بچیوں کے لیے پلاٹیں لے کے رکھی ہوتی ہیں کہ بھائی یہ پلاٹ ہے، یہ فلاں بچی کے لیے فلاں بچی کی شادی ہوگی تو تب۔ بھائی اللہ کے بندے، وہ آپ بچی کو ایسی پلاٹ ہی دے دیتے، سادہ شادی کرا کے بیٹی کو بولتے بیٹا یہ پلاٹ تو لے لے، زندگی گزارتے رہی ہو۔ کیا کیا اس میں آپ نے؟ 40 گاڑیاں ایک جیسی ہونی چاہیے۔ اچھا بھی 40 گاڑی کی کرایہ 40,000 روپے، 40,000 تو میں کم بول رہا ہوں۔ اچھا بھئی یہ 40 گاڑیاں آپ نے ایک جیسی رکھ لی، اس سے کیا ہوا؟ آپ کو کتنے رکعت کا ثواب ملا؟ یا بزنس پوائنٹ آف ویو سے آپ کو کیا فائدہ ہوا کہ 40 گاڑی رکھنے سے کیا آپ دولہا کے کوئی حسن میں اضافہ ہو گیا یا دلہن کے حسن میں اضافہ ہو گیا؟ تو ذرا مجھے بتایا جائے۔ کھانوں کے حوالے سے آپ دیکھیں۔ اچھا پھر اس میں کیا ہے؟ اگر شادی کی ڈیٹ فکسنگ کا جو سلسلہ ہمارے ہاں ماشاءاللہ بہاری طبقے کے اندر تو بہت رواج ہے نا، بڑے رسم رواج ہے۔ ہاں اس ایسے پرچیاں بنی ہوئی، اتنے مٹھائی لے کر آئیں گے، اتنے یہ ہوگا، اتنے کا جو مائیو تو اتنے کا چپل چھپائی تو پتہ نہیں کیا کیا، وہ پوری ایک لسٹ بنی ہوئی ہوتی ہے۔ ہم نکاح میں جب نکاح پڑھانے جاتے ہیں تو ہمیں نظر آتا ہے کہ وہ پورا ایک فارم جس میں پوری ترکیب لکھی ہوتی ہے کہ اتنا، ان کا بس نہ چلے یہ بھی لکھے کہ اتنا کلو گوشت ہوگا، اتنا ماوا ہوگا، اتنا جو ہے اس کے اندر نورس ہوگا، اتنا یہ ہوگا، اتنا وہ ہوگا، اور اتنا پانی ہوگا۔ یہ حالت ہے یار، نکاح ہو رہا ہے کیا ہو رہا ہے؟
جب بندہ نکاح کو مشکل کرے گا تو زنا آسان ہوگا۔ نکاح کے لیے اللہ نے کوئی شرط نہیں لگائی، بالغ ہو گیا اور نکاح کا طلب ہے تو اس کو چاہیے کہ نکاح کر لے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تجھے نواز۔ نکاح نہ آپ کے تعلیم کو روکتا ہے۔ ہمارے یہاں یہ سوچے کہ یار نکاح کرنے کے بعد پڑھ نہیں سکتے۔ بھائی کیوں نہیں پڑھ سکتے؟ کون سی ایسی یونیورسٹی جہاں لکھا ہو کہ نکاح کے بعد آپ نہیں پڑھ سکتے؟ کون سا ایسا مدرسہ ہے جہاں لکھا ہو کہ بھائی اب نکاح کرنے کے بعد آپ نہیں پڑھ سکتے؟ آپ نے اپنی زندگی کو کیوں مشکل بنایا؟ تعلیم تو نکاح نہیں منع کرتا۔ میں نے کئی ایسی لڑکیاں دیکھی ہیں کہ وہ اپنے اپنے گھروں میں MBBA BBA MBBS تو PhD کرتے کرتے کرتے، اب لازمی سی بات ہے PhD کر رہے ہیں تو کوئی ایسا تھوڑی کہ آپ PhD کر رہے ہیں تو عمر رک گئی۔ اب عمر کہہ رہی کہ تو PhD کر لے 16 سال تک، میں ادھر 16 سال میں ٹھہری ہوئی ہوں، جب تو واپسی آئے گی نا تو میں 16 سال کی رہوں گی۔ ایسا تو نہیں، جب آپ PhD کر رہے تو آپ 8 سال آپ کو ادھر ایسے بڑھ گیا، اور پھر جب آپ 40 سال کی دہلیز میں پہنچے تو اب آ رہے ہیں آپ امام صاحب کے پاس، مفتی صاحب کے پاس، حضرت کے پاس، حضرت میرا رشتہ نہیں ہو رہا، کوئی تعویذ تو دو۔ تو اللہ کے بولے اللہ کی بندی اب کیسے نہیں اب رشتہ ہوگا؟ اب مجھے بتاؤ تو صحیح رشتہ کیسے ہوگا؟ ہر وقت پہ فیصلے، ہر فیصلے وقت پہ کیے جاتے ہیں۔ یہ میں آپ کو معاشرے کی خرابیاں بیان کر رہا ہوں۔ پھر وہ بوڑھے ماں باپ پریشان ہوتے ہیں اپنے گھروں کے اندر۔ آپ نے جب دین کو مد نظر رکھا ہوگا تو آپ کی زندگی اتنے مشکلات کے اندر نہیں آئے گی۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا 4 بنیادوں پہ نکاح کیا جاتا ہے، 4 بنیادوں پر، لحسبها، لجمالها، اور لمالها، اور لدینها۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جب کسی سے نکاح کیا جاتا ہے نا تو 4 بنیادوں پہ نکاح کیا جاتا ہے، یا تو اس کے حسب و نسب کی وجہ سے کہ اس کا گھرانہ بڑا جو ہے بڑا گھرانہ ہے، یہ چودھری ہیں تو یہ ملک ہیں تو یہ جو ہے کونسلر ہیں تو یہ ہیں، یہ تو وہ ہیں، یا فرمایا لجمالها، خوبصورتی کی وجہ سے کیا جاتا ہے۔ اچھا آپ پوری دنیا کی نا، آپ پوری دنیا کی، میں مردوں سے بات کر رہا ہوں، آپ پوری دنیا کی خوبصورتی میں آپ ڈھونڈ لیں اور آپ ایک خوبصورت ترین لڑکی سے آپ شادی کریں، 10 منٹ کے بعد آپ کو پتہ چلے گا کہ یار اس سے بھی بہترین کوئی خوبصورت ہے موجود۔ یہ تو آپ اس معیار کو تو آپ کبھی بھی پورا نہیں اتر سکتے۔ اللہ نے جو آپ کو عطا کر دی اس کو صبر و شکر کے ساتھ قبول کر لیں۔ اگر آپ اسی پیمانے میں لگے رہیں گے کہ یار ادھر تو میرے بھائی نہ مال میں اس حوالے سے کمی ہے، آپ چلے جائیں، آپ کو پورے دنیا کا مال عطا کر، پاکستان کے سب سے امیر ترین بندے آپ ہو جائیں، پھر بھی آپ کو بس نہیں ہوگی، آپ بولے گا یار اب میں ایشیا کا سب سے امیر ترین بندہ بن جاؤں۔ اب آپ ایشیا کے امیر ترین بندہ بن جائیں تو اب آپ سوچیں کہ میں فرعون بن جاؤں۔ اب جب آپ فرعون بن جائیں گے تو اب آپ بولو گے میں خدا بن جاؤں۔ بندے کو تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا خواہشات بندے کی کبھی پوری نہیں ہو سکتی، ہاں ایک ہی چیز اس کو پورا کرے گی اور وہ ہے قبر کی مٹی۔ جس بندے کو اپنے خواہشات پہ کنٹرول نہیں ہے تو وہ بندہ ہی نہیں ہے، وہ بندہ ہی نہیں ہے۔ جب بندہ اللہ کی تقسیم پہ راضی ہو جاتا ہے نا، مولا کائنات فرماتے ہیں تم میں سے جو شخص اللہ کی تقسیم پر راضی ہو جائے اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے تھوڑے اعمال پہ راضی ہو جائے گا۔ ہم اللہ کی تقسیم پہ راضی نہیں ہیں۔ میں آپ کو بات بتاؤں، اللہ تو ہم سے راضی ہے، ہم اللہ سے راضی نہیں ہیں۔ ہاں یہ میں بہت اہم جملہ بول رہا ہوں، اللہ ہم سے راضی ہے، وہ راضی ہے تو اس لیے تو اس نے صبح اٹھ کے ہماری آنکھیں نہیں لی، ہمیں اندھا نہیں کیا، بہرا نہیں کیا، لنگڑا نہیں کیا، وہ ہم سے راضی ہے۔ ہم اللہ سے راضی نہیں ہے۔ صبح اٹھتے کے ساتھ ہم بائک میں ہم نے کسی کو گاڑی میں دیکھ لیا، یا اللہ یہ کیا بات ہے تو نے اس کو گاڑی دی ہے؟ ابے بھائی اللہ نے دی ہے نا، آپ نے دی ہے، وزیر اعظم نے دی ہے، کونسلر نے دی ہے، اللہ نے دی ہے، کسی کے اندر تو ضرورت نہیں ہے۔ اگر کوئی اور دے رہا تو جا کے پھر منگتے بن جائے، آپ جتنے بھی بھکاری بن جائے نہیں ملتا، کتنے سارے بھکاری مانگ رہے ہوتے ہیں، ہر بندہ ان کو دیتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ جس کے دل میں ڈال دیتا ہے وہ دے دیتا ہے۔ میں نے ایسے ایسے لوگوں کو بھی دیکھا ہے کہ وہ دیتے نہیں ہیں سائلوں کو، مانگنے والوں کو، ایسے ایسے بھی لوگوں کو بولے ان کا، وہ کہتا ہے کہ یار یہ بھکاریوں کو، یہ بھکاری ایک مافیا ہے، ٹھیک ہے ان کا ایک اپنا نظریہ ہے اور ہے بھی، ایسا بھی سلسلہ ہے، یہ ایک بہت بڑا مافیا بھی ہے، لیکن ایک وقت میں اس کے ساتھ تھا، میں نے اس کو اکثر یہ دیکھا کہ بھئی وہ حضرت دیتے ہی نہیں ہے،
لیکن ایک آئی وہ مانگنے لگی، اس نے اس کو انکار کیا، پھر مانگنے لگی، پھر انکار کیا، پھر مانگنے لگی، پھر انکار کیا، اس کے بعد پھر اس نے مانگا تو اس نے نکال کے دے دیا۔ میں نے کہا یار آج آپ نے دے دیا، پتنی کہنے لگا یار پتنی دل میں بات آ گئی تو دے دیا۔ تو یہ تو رب تبارک و تعالیٰ کی مرضی ہے نا، رب جس کے دل میں جو بات کرے۔ ہم اللہ کی تقسیم پہ راضی نہیں۔ اگر کوئی کسی کی عزت کر رہا ہے تو بھائی کیوں کر رہا ہے، کسی کے پاس مال ہے تو کیوں ہے، کسی کو لوگ عزت کی نگاہوں سے دیکھ رہے ہیں تو کیوں دیکھ رہے ہیں، اس کی برائیاں کرنا شروع کر دیں، اس کے پرانے پاسٹ کی ماضیوں کی برائیاں سامنے لے کر آ جائیں۔ کسی کے پاس دولت ہے تو بھائی کیوں ہے، پھر ہم بولیں کہ یہ تو حرام کا مال ہے اس کے پاس، ایسے کیسے مال آ سکتا ہے؟ اللہ کے بندے تجھے کس نے یہ آرڈر دیا کہ تو جج بن کے فیصلہ کرے؟ تجھے کس نے خدا بنا دیا؟ تو ہم اللہ کی تقسیم پہ راضی نہیں ہیں، یہ میں آپ کو بات بتا دوں۔ اللہ ہم سے راضی ہے، ہم اللہ سے راضی نہیں۔ اگر آج ہم اللہ سے راضی ہو جائیں تو یہ سارا معاملہ ٹھیک ہو جائے۔ تو حضور نے فرمایا کہ نکاح ان 4 بنیادوں پہ ہوتا ہے، حسب کی وجہ سے یا نسب کی وجہ سے یا مال کی وجہ سے، لیکن حضور نے فرمایا چوتھی وجہ دین ہے، اور جو تم میں سے دین کی وجہ سے نکاح کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی زندگی میں برکتیں اور خوشیاں عطا فرماتا ہے۔ میں نے ایسے مالدار گھرانے کا بھی نکاح دیکھا ہے کہ لڑکی بھی اپنے حساب سے مالدار، لڑکا بھی اپنے حساب سے مالدار، لیکن کچھ دن بھی نہیں گزرے کہ ان کے درمیان طلاق ہو گئی۔ آپ کی زندگی کے اندر خوشیاں دین کی وجہ سے رہے۔ جب بندے کے اندر رب کا خوف نہ ہو، جب بندے کو رب تبارک و تعالیٰ کی اطاعت اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی اطاعت کا کچھ عنصر بھی اس کے اندر نہ ہو، تو پھر اس کو اس بات کی پرواہ نہیں ہوتی کہ طلاق ہو رہا ہے یا نکاح ہو رہا ہے، وہ تو بے لگام گھوڑا ہوتا ہے۔ آج جو گھرانے تباہ و برباد ہیں، نکاح کے بعد آپ دیکھیں کہ اتنے مسائل شروع ہو چکے ہوتے ہیں، اس کی وجہ صرف اور صرف یہ کہ ہمارا معیار دین نہیں ہوتا۔ ایک شخص میرے پاس آیا اور کہنے لگا حضرت میں جس لڑکی سے شادی کرنے کے چکر میں ہوں وہ مجھے کہتی کہ داڑھی کٹوا لو، یہ داڑھی ابھی اچھی نہیں لگتی، 40 سال 45 سال کے بعد رکھنا۔ تو میں نے کہا کہ پہلے تو اس کو کاٹ دے، ہاں تو اس سے اپنا رشتہ ختم کر، کاٹ۔ میں نے حضرت کیوں؟ میں نے کہا جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے رسول سے محبت نہیں، وہ اللہ اور اس کے رسول کے حکم پہ نافرمانی، اور وہ اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ وفاداری نہیں کر رہی، تو وہ تیرے ساتھ کیا وفاداری کرے گی؟ تو تیرے ساتھ کیا وفاداری کرے گی؟ ایک ہے کہ چلو داڑھی نہیں رکھا وہ شخص نے، اس کی بیوی اس کو کچھ بولتی نہیں، ٹھیک ہے، اگر رکھ لیا تو پھر قبول بھی کرتے ہیں، تو چلو شکر اللہ کا کہ تم نے کوئی نیک کام میں اضافہ کیا۔ لیکن وہ لٹھ لے کے کھڑا ہو جائے، یہ کیا تم نے جو ہے بیوقوفوں جیسا چہرہ بنا لیا، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ استغفر اللہ، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے جسم میں جو دل ہے نا وہ دھڑکنے والا مومن کا نہیں، کسی کافر کا ہے۔ صحیح ہماری بات؟ اگر میں یہاں پہ آپ یہ مت سمجھیے گا کہ میں کسی داڑھی نہ رکھنے والے کو کافر کہہ رہا ہوں، نہیں، میں اس کو بدبخت کہہ رہا ہوں کہ جو گناہ کو گناہ سمجھ کر بھی گناہ پہ اکڑ رہا ہے، اور گناہ کو گناہ نہیں سمجھا، بولا نہیں یہ کوئی گناہ منہ نہیں ہوتا، بھائی یہ کیا اپنی باتیں کر رہا ہو؟ آج کچھ لوگ ایسے ہو گئے، گناہ گار ہونا مسئلہ نہیں ہے، غدار ہونا مسئلہ ہے، غدار ہونا مسئلہ ہے۔ آپ دیکھ لیں کہ کئی احباب ایسے ہیں کہ جب آپ نکاح کی ساری باتیں کریں تو پھر وہ آگے سے ان کی تجزیہ نگاری اور ان کے کمنٹس ایسے ہوتے ہیں کہ یار مفتی صاحب کو تو ہماری شادیوں سے مسئلہ ہے۔ مفتی صاحب کو کیوں مسئلہ ہے؟ آپ کی شادی سے کیوں مسئلہ ہوگا؟ آپ کروڑوں روپے آپ گٹر کے اندر پھینک دیں، کیا مسئلہ ہے؟ لیکن میں کہہ رہا ہوں کہ آپ عقل پہ ہاتھ ماریں کہ کتنا بڑا خرچہ ہمارا ایک فضول چیزوں میں لگ رہا ہوتا ہے، اس کے بعد آپ کو کیا بینیفٹ آتا ہے یار؟ اس سے اچھا نہیں ہے کہ جتنا خرچہ آپ کر رہے ہیں بیوی کو کوئی سونا بنا کے دے دیں، کوئی گھر دے دیں، کوئی اس کو مدینے مکے میں لے جائیں۔ ایسی فضول خرچ۔ آپ ایک کلچر ہمارا نکاح کے اندر کیا ہے؟ علامہ واقدی علیہ رحمہ جو کہ مفتاح الشام، فتوح الشام کے مصنف ہیں، علامہ واقدی علیہ رحمہ۔ ایک کلچر ہمارے یہاں ہوتا ہے نا کہ جب دولہے والے گھر آ رہے ہوتے ہیں تو آپ دیکھتے ہیں کہ وہ لڑکیاں جو ہیں تھالوں میں
پھولوں کی پتیاں لے کے استقبال کے لیے کھڑی ہوتی ہیں۔ اب یہ کیا چکر ہے بھائی؟ یہ کون سا کلچر؟ اگر آپ کو کھڑا ہی کرنا تھا استقبال کے لیے تو مردوں کے مقابلے میں مردوں کو کھڑا کرتی ہیں، عورتوں کے مقابلے میں عورتوں کو۔ پھر میں دیکھتا عورتیں پھول پھینکتی ہیں عورتوں پہ یا پتھر پھینکتی ہیں؟ کیا کانسیپٹ دیا جا رہا ہے؟ کیا چکر؟ علامہ واقدی علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ جب حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سعد بن ابی وقاص، جب آپ قادسیہ کا علاقہ فتح کرنے کے لیے گئے تو قادسیہ کے اندر بڑی بڑی عمارتیں تھیں، اس علاقے میں بڑی بڑی عمارتیں۔ اچھا، لوگ دور دراز سے ان علاقوں کو دیکھنے کے لیے آتے، دور دراز سے ان علاقوں کو دیکھنے کے لیے آتے اور اپنی نگاہوں کو اونچی کر کے دیکھتے۔ تو جب آپ وہاں سے گزر رہے تھے، سعد بن ابی وقاص کی ایک بڑی فوج مسلمانوں کی آپ کے ساتھ تھی اور قادسیہ کا علاقہ فتح کرنے کی غرض سے آپ نکلے تھے۔ سعد بن ابی وقاص کمانڈر تھے، سربراہ تھے اس فوج کے۔ آپ نے ان عیسائیوں کے نیتوں کو بھانپ لیا کہ انہوں نے اس عمارت کے بلندی پر عورتوں کو کھڑا کر دیا اور ان کے ہاتھوں میں پھولوں کا ہار، پھولوں کی پتیاں، تھالوں میں پھولوں کی پتیاں دے دی اور ان کو یہ تربیت دی کہ جب یہ مسلمان فوج تمہاری طرف نگاہ اٹھا کے دیکھیں تو تمہیں ان پہ پتیاں پھینکنی ہے اور اپنے چہروں کو اچھا کر کے ان کو اپنی طرف لبھانا ہے، مائل کرنا ہے۔ اگر ان میں سے کچھ فوجی بھی تمہارے قابو میں آ گئے اور تمہاری خواہشات میں گرفتار ہو گئے تو بس سمجھو ہم جیت گئے، یہ یہاں پہ تمہاری طرف بڑھیں گے، ہم ان پہ حملہ کر دیں گے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ ان کی شرارت کو، عیسائیوں یہودیوں کی اس شرارت کو بھانپ لیا۔ آپ نے جب اوپر کی طرف دیکھا تو آپ نے فوراً اپنے گھوڑے کو کے رخ کو موڑا اور گھوڑے پہ سوار ہو کے کہنے لگے، اے مسلمانوں، تمہیں پتہ ہے اللہ کیا کہتا ہے؟ اے اللہ کے سپاہیوں، تمہیں پتہ ہے رب کیا کہتا ہے؟ تو آگے سے فوجیوں نے، سپاہیوں نے سوال کیا، حضور کیا فرماتا ہے رب؟ کہ اللہ فرماتا ہے کہ جب کوئی عورت تمہارے سامنے آ جائے تو اپنی نگاہوں کو نیچے کر لو۔ رب بولے نا، یہ نہیں کہ بس اس کو دیکھتے ہی رہیں، دیکھتے ہی رہیں جب تک وہ بیچاری کہیں چلے نہ جائے۔ اور بھئی ہم بھی سفر کرتے ہیں، گزر ہوتی ہے ہماری بھی، بھئی راستوں میں اب لازمی سی بات ہے کہ گھر میں آپ قید ہو کے تو نہیں بند رہ سکتے، لیکن ایک پہلی نگاہ، ڈائریکٹ والی نگاہ ایک وہ منع ہے، لیکن آپ پھر توجہ کے ساتھ نیت باندھ کے پھر آپ دیکھنا شروع کر دیں۔ تو یہ کہاں سے اس کے ثبوت آ گیا؟ فرمایا جو شخص، جو عورت غیر مرد کی طرف اور جو مرد غیر عورت کی طرف نگاہ ڈالتا ہے، رب کریم کل بروز قیامت اس کی آنکھوں میں جہنم کی آگ کی سلائی بھرے گا۔ تو حضرت سعد بن ابی وقاص نے نا مسلمانوں کی طرف رخ کر کے کہا کہ تمہیں پتہ ہے نا رب کیا کہتا ہے کہ اپنی نگاہوں کو نیچے کرو اور اپنی جان، اپنی نگاہوں کی حفاظت کرو، اپنے شرمگاہ کی حفاظت کرو۔ تو مسلمانوں نے عمارت کو دیکھنے کے بجائے، کہ میں بلڈنگ کو دیکھ رہا تھا نا حضرت، میری نیت تو بلڈنگ دیکھنے کی تھی نا، میں اللہ کے حسن و جمال کو دیکھ رہا تھا۔ تیرے بڑا شوق ہے، تو خود دیکھ لے اپنے، جو تیرے کو رب نے حسن و جمال دے گا تو اسی کو دیکھ لینا بھائی، جو تیرے گھر میں حسن و جمال ہے اس کو دیکھ۔ میں تو ماں بنا کے دیکھ رہا تھا، تو بہن بنا کے دیکھ رہا تھا، تیرے گھر میں جو ماں بہن ہے اس کو دیکھنے کا دل نہیں کرتا تجھے؟ یہ شیطان کی ڈرامے بازی ہیں، یہ شیطان کے ہیلے بہانے ہیں جو وہ ہمارے دلوں میں، شیطان ایسے تھوڑی آپ کو گناہ کی طرف مائل کرتا ہے، وہ آپ کے سامنے گناہ کو بڑا خوبصورت بنا کر پیش کرتا ہے، پھر اس کو آپ کی طرف، آپ کے دلوں میں اس کی محبت ڈالتا ہے اور پھر پیچھے سے جا کے لوگوں کو پھر آپ کے خلاف کرنے کے لیے کھڑا کر دیتا ہے۔ دیکھو کیسا یہ بندہ، کیسے حاجی ہے، بڑا مفتی ہے، بڑا مقرر ہے، بڑا نمازی ہے، اس کے کام تو دیکھو۔ پیچھے پتہ چلتا ہے 6 لوگ باہر کھڑے ہو کے دیواروں سے جھانک جھانک کے دیکھ رہے ہوتے ہیں، وہ سوچتا ہے کہ مجھے تو کوئی دیکھ ہی نہیں رہا ہے۔ یہ حضور نے فرمایا شیطان کی چال ہے۔ کیوں اللہ نے فرمایا ان الشیطان للانسان عدو مبین؟ شیطان انسان کا بڑا کھلا دشمن ہے۔ ہاں، آج ہم میں سے ہر شخص دوسروں کے چکروں میں لگا ہوا کہ میں دوسروں کو سدھار دوں، تو بھی تو نہیں سدھرے، دوسرے سدھر جائیں۔ بھائی کیوں؟
آپ کو نہیں سدھرنا ہے۔ وہ شاعر کہتا نا کہ اوروں کو جگانا یاد رہا، خود ہوش میں آنا بھول گئے۔ اوروں کو جگانا میں یاد ہے کہ میں دوسروں کو جگا دوں، دوسروں کو مسلمان بنا دوں، دوسروں کو نمازی بنا دوں، دوسروں کے اخلاق اچھے کر لوں۔ اچھا بھئی آپ اپنے اخلاق، میرا تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، میرے ساتھ رہنے والے مسلمان ہو جائیں سارے، میں تو پکا کافر بن کے رہوں، میں پکا جو ہے لوگوں کے ساتھ غلط بیانی کروں، بد اخلاقی کروں، لوگوں کے مال پہ قبضہ کروں، لوگوں کو دھوکہ دوں، کوئی مجھے دھوکہ نہ دے، کوئی میرے ساتھ غلط بیانی نہ کرے، کوئی میرے ساتھ غداری نہ کرے۔ تو میرے بھائی یہ کون سا، یہ ہمارے اخلاق کے جنازے ہیں سارے، یہ ہمارے اخلاقوں کا حال ہے۔ تو میرے بھائی ایسی نمازیں بھی کام نہیں آنی کہ جب آپ کے اخلاق کا کردار حصہ ہو، یہ بھی میں آپ کو بات بتا دوں۔ ہاں اپنے اخلاقوں کو بھی سدھارنے کی ضرورت ہے، اپنے ظاہر و باطن کو بھی پاک کرنے کی ضرورت ہے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو شخص نکاح کی طاقت رکھنے کے باوجود نکاح نہیں کرتا، نکاح کی طاقت ہے، نکاح کر سکتا ہے، اللہ نے اس کو وہ صلاحیت عطا کی ہیں۔ طاقت سے مراد یہ نہیں کہ اس کے پاس ایک بنگلہ ہو، 2-3 گاڑیاں ہوں، کاروبار ویل سیٹ ہو، ویل ایجوکیٹ ہو، ویل اسٹیبل ہو، دن وہ جا کے شادی کرنے کی طاقت رکھے، یہ نہیں ہے طاقت۔ طاقت سے مراد ہے کہ نان و نفقہ پہ قادر ہو، نان و نفقہ کھلا سکے، سکنے جو عام رہائش ہے اس پہ قادر ہو۔ فرمایا نکاح پہ طاقت رکھنے کے باوجود نکاح نہ کرے، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ حضور فرما رہے ہیں وہ مجھ سے نہیں ہے، میری امتیوں میں سے نہیں ہے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا انبیاء کی 4 سنتیں، انبیاء کی کتنی چیزیں سنت ہیں؟ 4 چیزیں انبیاء کی سنت میں سے ہے، انبیاء کی فطرت میں سے ہے۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ 4 چیزیں کون سی ہیں؟ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا پہلی سنت حیا ہے۔ انبیاء کی سنت پہلی کیا ہے؟ حیا، بندے کے اندر حیا ہونی چاہیے۔ ہاں حیا بندے سے بندے کا نہیں ہوتا، حیا بندے کا رب سے ہوتا ہے۔ کس سے؟ رب سے۔ جو چیزیں آپ آپس میں کرنے سے آپ سمجھتے ہیں کہ یار یہ ایک معزز شخص ہے، علاقے کا ایک عزت دار بندہ ہے، اس کے سامنے اگر میں جھوٹ بولوں گا، اس کے سامنے اگر میں زنا کروں گا، اس کے سامنے میں کوئی غلط کام کروں گا تو یہ اچھا نہیں سمجھے گا۔ تو ایک ادنا سا بندے کے سامنے آپ اتنی سوچ و بچار کر رہے تو پھر رب کے سامنے؟ اچھا رب تبارک و تعالیٰ کو ایسی کون سی چیز مانے جو آپ کو دیکھ نہیں سکتا؟ وہ رب کریم تو فرماتا ہے کہ ہر چیز اس کی نگاہوں کے سامنے، ہر چیز کے نگہبان ہے۔ تو پھر جب ایک عام بندہ ایک عام بندے سے اور ایک معزز سے اتنی حیا کر رہا ہے تو پھر رب کے مقابلے میں اس کی حیا کا کیا عالم ہونا چاہیے؟ تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا حیا انبیاء کی سنت ہے۔ دوسری بات خوشبو لگانا، یہ بھی انبیاء، اکثر و بیشتر انبیاء کی سنت میں یہ رہا کہ ان کو خوشبو لگانا پسند رہا۔ اور تیسری بات مسواک کرنا، کہ یہ بھی انبیاء کی سنت میں سے۔ اور چوتھی بات یہ کہ نکاح کرنا، یہ بھی انبیاء کی سنت ہے، نکاح کرنا۔ تو میرے بھائیوں ہمیں سوچنے کی ضرورت ہے۔ اچھا پھر ایک مسئلہ کیا ہوتا ہے کہ بھائی وہ شادی کی ڈیٹ فکسنگ ہوئی، بڑے بھائی کو تو بلایا نہیں، 3 بندے آ کے گھر میں چلے گئے، اب ہم جائیں گے نہیں۔ یار یہ کیا بات ہوگی؟ یہ فرض تو نہیں ہے، واجب تو نہیں ہے کہ ہر ایک کو، خاندان کے ہر فرد کو بلایا جائے؟ بھائی جتنی جس کی اوقات ہے اتنا بلا لے۔ اچھا یہ شخص بھی بھائی بلانے کی وجہ سے لاکھوں لاکھ روپے قرض لے کے وہ بلانے کے چکر میں لگے رہتے کہ یار اس کو بھی بلانا ہے، اس کو بھی بلانا ہے، پھر اس کے لیے بھی ایک پراٹھوں کا انتظام کرنا ہے۔ اگر بڑے بھائی کی فیملی کے لیے کر رہا ہوں تو چھوٹے بھائی کے لیے بھی کرنا ہے، چھوٹے بھائی کے لیے کر رہا ہوں تو اب چچے کے لیے بھی کرنا ہے، چاچی کے لیے بھی کرنا ہے۔ وہ کوسٹل میں تھوڑی بیٹھیں گی، وہ کوئی بس میں تھوڑی بیٹھیں گی، ان کے لیے بھی کوئی جو ہے کرولا کار کرنا پڑے گا۔ لے بھائی اس کا تو کام پورا ہو گیا۔ اگر اتنی شوق ہے تو آپ اپنے پیسے سے کر لیں ایک سارے کام۔
اتنا مشکل ہم نے کر دیا شادی کو، حالانکہ عورتوں پر تو اسلام نے کوئی خرچے نہیں بیان کیے، شادی میں کوئی خرچ عورت پر اسلام نے نہیں بیان کیا، مرد پر بیان کیا وہ مہر کی رقم ہے اور ولیمہ ہے۔ اچھا ہمارا کیا مسئلہ ہے؟ ہمارا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ دکھوں کی خبروں میں ہم مولویوں کو تو پکڑ لیتے ہیں، جنازہ ہو جائے تو مولوی صاحب کے پاس چلے جائیں، صحیح ہماری بات، تیجا 40واں ہو جائے تو پھر مولوی کے ساتھ پاس چلے جائیں، بچہ کی پیدائش مجبوری ہوتی ہے اس وقت تو کان میں اذان تو دلوانا ہی پڑے گا نا، لازمی سی بات ہے، تو وہ ایک مسئلہ ہوتا ہے۔ شادی بیاہ بولا مولوی صاحب تو اس گلی سے بھی دور رہیں، بولے مولوی صاحب گلی میں نہیں آنا چاہیے، پھر مسئلہ ہو جائے گا، یہ تو بڑا مسئلہ ہو جائے گا، ہو سکتا ہے جمعے والے دن تقریر ہی میرے گھر پہ ہو جائے۔ بولے امام صاحب نے تو آج موضوع ہی میرے گھر کا رکھا ہوا ہے کہ یار ایسی شادی ہوتی ہے، بڑے افسوس کی بات ہے یار، کم سے کم اگر ہم دین پہ عمل نہیں کر پا رہے تو دین حق سننے کا جذبہ تو پیدا کریں۔ ہم کہہ رہے ہیں حق ہی نہیں سننا ہے، حق بات بالکل نہیں سننی، وہی بات سننی ہے جو میرے مزاج اور میرے عقل کے مطابق ہو۔ تو جب بندے کا یہ مزاج ہو جاتا ہے نا تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ ایسی ظالم حکمران اس پہ مسلط کرتا ہے جو نہ ان پہ رحم کرتے نہ ان کے بچوں پہ رحم کرتے ہیں۔ یہ بھی میں آپ کو بات بتا دوں، جو شخص حق کی بات سننے سے گریز کرے اور ماننے سے گریز کرے، اللہ قرآن میں کیا فرما رہا ہے؟ وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا۔ یہ رب کی آیت ہے، یہ میں مولوی کی بات نہیں بتا رہا آپ کو، کسی پیر کی بات نہیں بتا رہا، رب فرما رہا ہے وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي، جو میرے ذکر سے منہ پھیرے، اور جمہور کے نزدیک ذکر سے مراد ذکر رسول اللہ، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی اطاعت، حضور کی فرما برداری، دین اسلام۔ رب فرما رہا ہے کہ جس نے میرے ذکر سے منہ پھیرا فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً، بے شک میں اس کی معیشت دن کا تنگ کر دوں گا۔ آج ہم کہہ رہے ہیں نا یار سارے بنے بنے کام بگڑ رہے ہیں، کاروبار ہی نہیں ہے، رزق نہیں ہے، تو کیسے ہوگا میرے بھائی؟ کون دے گا آپ کو رزق؟ یہ صدر دیں گے، وزیر اعظم دیں گے؟ رزق رب دینے والا ہے، یہ دیں گے آپ کو رزق، یہ تو آپ سے چھین لیں گے، یہ تو آپ کو کہیں کا نہیں رکھیں گے۔ فرما فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، رب فرما رہا ہے میں اس کی معیشت کو تنگ کر دوں گا۔ اور پھر فرمایا وَنَحْشُرُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ، قیامت کے دن اس کو اندھا اٹھاؤں گا۔ دو سزائیں بیان کی ہے، ایک معیشت تنگ، زندگی تنگ۔ علماء نے لکھا ہے کہ معیشت زندگی میں ہر چیز آ گئی، آپ کی خوشحالی، آپ کا کاروبار، آپ کا رزق، آپ کے گھر کے معاملات، ساری چیزیں۔ دوسرا کیا فرما قیامت کے دن اندھا اٹھاؤں گا۔ جب اندھا اٹھایا جائے گا تو وہ بندہ کہے گا، اللہ قرآن میں فرماتا قال رب لم حشرتنی اعمى، اے میرے رب تو نے مجھے اندھا کیوں اٹھایا؟ وہ اللہ کی بارگاہ میں سوال کرے گا، اے میرے رب تو نے مجھے اندھا کیوں اٹھایا؟ حالانکہ وقت کنت بصیرا، میری تو آنکھیں موجود تھیں۔ ابھی حافظ صاحب یہ آیت ہے نا قرآن کی، میری تو آنکھیں موجود تھی، میں تو دیکھنے والا تھا، دنیا میں دیکھا کرتا تھا۔ تو رب جواب میں کیا فرمائے گا؟ رب اس بندے کو جواب عنایت فرمائے گا، اور کیا جواب عنایت فرمائے گا؟ رب فرمائے گا قال كذلك آیاتنا فنسیتها وكذلك اليوم تنسى۔ بہت خطرناک بات۔ رب فرمائے گا تو نے دنیا میں ہمیں بھلا دیا، آج کے دن آج ہم تجھے بھلا دیتے ہیں، تجھے چھوڑ دیتے ہیں۔ تو نے دنیا میں ہمیں چھوڑا، آج ہم تجھے چھوڑتے ہیں۔ تو نے دنیا میں ہماری نہ مانی، آج ہم تیری نہیں مانیں گے۔ اندازہ کریں آپ، یہ رب کا فرمان ہے، یہ قرآن کی آیت ہے، رب یہ فرما رہا ہے۔ آج ہم اپنی خواہشات کے پجاری ہونے کے، اچھا اللہ تبارک و تعالیٰ کو تو یار کوئی مسئلہ تھوڑی ہے نا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو ہم اگر اسلام کے مطابق زندگی گزاریں گے تو اس سے تو ہمیں بینیفٹ ہے بھائی، اس سے تو ہماری زندگی کا نظام بہتر سے بہتر ہوگا، اس سے ہماری زندگی میں آسانی ہوں گی۔ آج جتنی مشکلات ہم نے بلا وجہ پہ قائم کر دی ہیں، آپ دیکھیں نا اس سے کیا ہو رہا ہے۔ آج بیٹیاں اپنے گھروں میں بوڑھی ہو رہی ہیں۔ آج نکاح کا جو تصور ہمیں اسلام نے دیا اس کے مد مقابل ہم نے آج دیکھ لینا جو دیندار ہے نا اس کا نکاح تو بڑا مشکل ہو گیا۔ اگر عالم ہے تو بولا یار یہ تو رہتا ہی مسجد میں،
مولوی صاحب تو رہتے مسجد میں اپنا سسرال میں جاؤں گی کیسے، لوگ آئیں گے کیسے، اس کے گھر میں تو دعوت ہوگی تو لوگ بولیں گے مسجد میں دعوت. لو بھائی یہ بھی ایک بڑا مسئلہ ہے. اچھا بھی چور سے کرا لے، اس کے پاس بڑا مال ہے، پھر آگے خود کہتے ہیں یار حضرت میرے تو بیٹی کا جو شوہر ہے نا بڑا خطرناک آدمی ہے، بڑا ظالم ہے، شراب پیتا ہے، تو وہ ظلم کرتا ہے. تو پھر تو نے انسان کے پتر سے شادی کب کرائی؟ ظالم سے کرائے گی تو ظلم ہی دیکھے گی. نیک بندے ہمیں پسند ہی نہیں ہے. اب وہ مالدار پسند ہو کسی بھی صورت میں، پھر اس کے بعد مال تو آپ کو خوشیاں تھوڑی دیتا میرے بھائی. اگر مال آپ کو خوشیاں دیتا تو جتنے مالدار تو سارے خوش ہوتے ہیں. ہم نے سمجھا کہ شاید مال ہی خوشیاں دیتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت و فرما برداری آپ کو خوشیاں دیتی ہے. سکون اللہ کے ذکر کے اندر ہی ہے. فقی ابو اللہ سمرقندی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ شادی شدہ جو شخص ہے، چاہے مرد ہو چاہے عورت، آپ فرماتے ہیں کہ وہ کنوارا شخص اگر 2 رکعت نماز پڑھے نا تو اس کو 2 رکعت کا ثواب ہے، اور شادی شدہ اگر 2 رکعت پڑھے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو 70 نمازوں کا ثواب عطا فرماتا ہے. شادی شدہ بولے نا سبحان اللہ بلند نواز، اور بولے نواز بولے، کتنی بڑی بات. اچھا یہ واحد، میں آپ کو ایک بات بتایا، ایک واحد عمل ہے جو صبح بھی نیکی، شام بھی نیکی، رات کو سوئیں بھی نیکی، جتنی زندگی آپ گزار رہے ہیں نکاح کے ساتھ نیکی نیکی. آپ نماز پڑھنے آئے، جمعے کی نماز پڑھنے کے لیے آئے تو بھئی 1 بجے آئے 2:30 بجے چلے جائیں گے تو اس وقت تک نیکی، اس وقت تک نیکی نا. عصر کی نماز جتنی دیر میں آپ نے پڑھی اس وقت تک نیکی. روزہ جتنے وقت تک آپ رکھیں اس وقت تک نیکی. حج آپ جتنے ایام میں کریں گے اس وقت تک نیکی. لیکن نکاح جب آپ نے دین کی نیت سے کی، دین کی نیت سے، اپنے آپ کو گناہوں سے بچانے کی نیت سے کی. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ نکاح جو ہے وہ بندے کی ایمان کی حفاظت کرتا ہے. اچھا دیگر اعمال کے متعلق نہیں آتا کہ وہ حفاظت کرتا، نکاح ایک عمل ہے کہ جو بندے کے ایمان کی بھی حفاظت کرتا ہے. اب آپ دیگر جتنی بھی عبادتیں اٹھاتے ہیں تو اس کا وہ آل ٹائم جو ہے وہ آپ کا عبادت میں شمار نہیں ہوتا. لیکن اگر بندے نے نکاح اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے لیے دین کی وجہ سے کیا تو جب تک نکاح کے رشتے میں قائم و دائم ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ سے اس کو ثواب عطا فرما رہا ہے، رب اس کو ثواب عطا فرما رہا ہے. اور نیکی نیکی ہے. ہاں وہ اس کے لیے نیت کرنے کی ضرورت نہیں، بس نیت ہو گئی. جب اس نے کہا نا کہ تو نے امام صاحب نے کہا، قاضی صاحب نے کہا قبول کیا، اس نے کہا قبول کیا، بس اب شروع. اور جب تک اس بندھن میں قائم ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو ثواب عطا فرما رہا ہے. کتنی بڑی بات ہے، کتنا پیارا. اور اگر نکاح کسی غلط مقصد سے، کہ وہ غلط نیتوں کی بنیاد پہ کیا تو لازمی سی بات ہے پھر اس کا زوال بھی ہے، پھر اس کے نقصانات بھی ہیں، پھر شادی کے بعد پھر دیگر معاملات بھی ہیں، اور پھر پریشانیاں بھی ہیں، پھر الگ گھر بھی چاہیے ہوتا ہے، پھر ماں باپ بھی جھگڑ رہے ہوتے ہیں، پھر دیگر مسائل بھی شروع ہو جاتے ہیں. وہ سارے مسائل، ان سارے اسباب کی وجہ صرف اور صرف یہ ہے کہ اللہ اور اس کے رسول سے دوری، دین سے دوری. اگر دین کا علم ہو اور دین کا مزاج ہو تو میں آپ کو ایک بات بتا دوں یہاں پہ کہ آپ دیکھ لیں دیندار طبقہ بھی ہے ایک معاشرے کے اندر. جتنے طلاق کے ریشیو ایجوکیٹڈ، نام نہاد ایجوکیٹڈ جو لوگ ہیں ان میں آپ کو زیادہ ملے گا بامقابلہ اس کے کہ جو دیندار طبقہ ہے. اچھا دیندار طبقے سے عمومی طور پہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جس نے داڑھی رکھ لی وہ دیندار ہو گیا، جس نے کوئی پگڑی لگا لی وہ دیندار ہو. آج تو ایسے اتنے زیادہ لوگ پگڑی لگا کے گھوم رہے ہوتے ہیں کہ جو بیچارہ عالم ہوتے ہیں وہ بھی ڈرتا ہے کہ یار پتہ نہیں یہ سارے عالم تو نہیں آ گئے میری مسجد کے اندر ہیں. یہ بھی ایک بڑا مسئلہ ہو گیا نا. اس کا تعلق علم کے ساتھ ہے. علم آپ کو دیندار بناتا ہے، ورنہ بغیر علم کے تو آپ عمل کرنے جاتے تو فساد ہو جاتا ہے، پھر تو پتہ ہی نہیں ہوتا ہے. تو آپ جب یہ باشعور قسم کے لوگ جن کے سینوں کے اندر اللہ اور اس کے رسول کا خوف، اللہ اور اس کے رسول کے احکامات پہ پابندی کا درد جب ان کے سینوں میں ہوتا ہے تو آپ ان کی زندگی کو اٹھا کے دیکھیں اور اس کے مد مقابل دیگر لوگوں کی زندگی کو اٹھا کے دیکھیں تو آپ کو ایک واضح فرق نظر آئے گا.
اور آپ جتنا فساد آج انگلینڈ، کینیڈا، امریکہ کے اندر ہے نا عورتوں کے معاملات کے اندر، آپ کو اتنا فساد مسلمانوں کے ممالک میں نہیں نظر آئے گا۔ آج بھی جیسا بھی ہے، جس طرف بھی ہمارا معاشرہ چل پڑا ہے، وہ صحیح بات ہے کہ بہت غلط طرف چل پڑا ہے، لیکن پھر بھی آج بھی یہ الحمدللہ ہمارے نوجوانوں کے اندر، ہمارے مردوں کے اندر اللہ اور اس کے رسول کا خوف اتنا ضرور ہے کہ اگر کوئی شخص کسی عورت کی طرف غلط نگاہوں سے دیکھ رہا ہوتا ہے یا اس کو کوئی طعن و تشنیع کرنے کی کوشش کرتا ہے تو 6-7 لوگ کھڑے ہو جاتے ہیں، کہتے ہیں کہ اپنی زبان کو بند کر۔ آج بھی اچھی نگاہوں سے دیکھنے والے لوگ موجود ہیں، لیکن آپ کو یہ ایسی خوبصورتی ان علاقوں میں نظر نہیں آئے گی جہاں اسلام نہ ہو۔ جہاں اسلام ہے وہیں یہ خوبصورتی آپ کو نظر آئے گی۔ اتنی سی بات یاد رکھیے گا۔ اگر آج ہماری جان و مال، عزت و آبرو کی حفاظت ہے تو وہ صرف اور صرف اسلام کی وجہ سے۔ اگر اسلام نہ ہو، 1 منٹ کے لیے آپ اسلام کو اپنے سینے سے باہر نکالے، اللہ نہ کرے، کروڑوں بار اللہ نہ کرے، تو آپ کو میں ایک بات بتا دوں، آپ مویشی جانوروں کی طرح ہو جائیں گے۔ ہاں، جانوروں کی طرح زندگی ہو جائے گی، جس کو کسی کے حقوق کا پتہ نہیں ہوگا۔ یہ حقوق پہ عمل کرنے کا درس، جذبہ یہ اسلام ہی دیتا ہے کہ ایک مسلمان کے ساتھ کیسا ہوگا، ایک مسلمان ایک کافر کے ساتھ کیسا ہوگا۔ میں نے تو نہیں پڑھا کہ کبھی بھی کہ مسلمان، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ درس دیا ہو کہ بھائی کافر کو مارو، قتل کرو، نہیں۔ ہاں، جو کافر اپنی بےغیرتی پہ اتر آئے، جو اسلام کو ڈھانے کی کوشش کرے اور اسلام کے نظام کے نفاذ پر اپنے دماغوں کو اور اپنے اصولوں کو چلانے کی کوشش کرے تو کہا اس کو مارو، اس کو قتل کرو، تم ہمیں چھیڑو نہیں، ہم تمہیں کوئی مسئلہ نہیں۔ جب تم ہمارے مد مقابل آؤ گے تو پھر ہمیں اس کا جواب الحمدللہ میں دینا۔ ہم کوئی اسلام کوئی بےغیرتی کا درس تھوڑی دیتا ہے، اسلام بڑا غیرت مند ہے اور بڑا غیرت کا درس دیتا ہے۔ صحیح ہماری بات؟ تو یہ بات اپنے ذہن و نشین کریں۔ اگر آپ چاہتے ہیں نا کہ آپ کی زندگی کے اندر سکون اور راحت قائم ہو، آپ کی ابتدا سے لے کر انتہا تک اور قبر کے بعد تک کی بھی زندگی میں تبھی سکون قائم ہوگا جب آپ اسلام اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے اصولوں کے مطابق اپنی زندگی گزاریں گے۔ ورنہ میرے بھائی، لوگوں کو دکھانے کے لیے تو بہت سارے لوگ بہت کچھ کر دیتے ہیں، لیکن وہی لوگ کہتے ہیں کہ آپ نے کیا ہی کیا ہے۔ لوگ کبھی بھی راضی نہیں ہوتے۔ آپ بھوکے مر رہے ہوں گے نا تب بھی لوگ راضی نہیں، اور آپ سونے کا لباس پہن لیں گے نا تب بھی لوگ راضی نہیں، تب بھی کہیں گے یہ بڑا اس کے پاس مال آ رہا ہے، یہ بڑا کھا رہا ہے، کہاں سے نکال کے لے کر آ رہا ہے، اور بھوکے پڑے ہوں گے یہ تو ہے ہی ہمارے اسٹیٹس کا ہی بندہ نہیں ہے، اس نے اپنی زندگی میں کیا ہی کیا ہے، اپنی زندگی برباد کر دی۔ تو لوگوں کو دکھانے کے بجائے، لوگوں کے مطابق اپنی زندگی گزارنے کے بجائے اللہ اور اس کے رسول کے مطابق یہ نہ دیکھیں کہ لوگ کیا کہہ رہے ہیں، یہ دیکھیں اللہ اور اس کے رسول کیا کہہ رہا ہے۔ اور جب آپ اس کے مطابق زندگی گزاریں گے تو لوگ آپ کو دیکھیں نہ دیکھیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ضرور آپ کو دیکھ رہا ہوگا۔ لوگ دیکھیں نہ دیکھیں، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ضرور آپ کو ملاحظہ فرما رہے ہوں گے۔ اللہ کریم ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔